کے دائرے میں رہو. یہ ثابت کر یہ چیز کہ ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے، عوام بھی ہے، جذبہ بھی ہے، پوٹینشل بھی ہے، اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں. پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی. اور میں نے پہلے بھی رانا صلی اللہ کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ رانا صلی اللہ اس روڈ سے آؤں گا اور اس روڈ سے آ کے دکھاؤں گا. تو 4 جگہوں میں ڈکے مارے تھے. اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے، اور وہ حال کر کے میں جو ڈی چوک پہنچ بھی گیا تھا تو اس پر رانا صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا. ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے اس ملک کے اندر اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہوئے، تو انشاءاللہ پھر جب اناؤنس ہوگا تو پھر سب کے سامنے آ جائے گا. نقور صاحب یہ بتائے گا، آپ کے دیرینہ ساتھی ہے شیر افضل مروت، ان کے حوالے سے کل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دی، آپ کے ساتھ بھی رہے، تو ایک آپ کا پارٹی کے رہنما کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط نوٹیفیکیشن ہوا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ درست ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں یہی کہوں گا شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ شیر افضل مروت کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے اور ابھی بھی تعلق ہے میرا اور رابطہ بھی ہے میرا. شیر افضل مروت کو بار بار جو نوٹسز دیے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے احکامات کے اوپر ہی دیے گئے. ہماری پارٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی احکامات خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹس دیا جاتا ہے یا شوکات دیا جاتا ہے. وہ شیر افضل مروت سے میں نے آن اینڈ آف کئی دفعہ یہ بولا کہ یار یہ ہماری پارٹی ہے، آپ نئے اس میں آئے ہو، ہماری پارٹی میں ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں، پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں بعض بات تنقید بھی ہو جاتی ہے، ہمارا سوشل میڈیا ہمارے بھی تنقید کر لیتا ہے، میرے بھی کئی دفعہ ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسون کرنا شروع کر دوں یا میں پیرل ان کے خلاف کمپین شروع کر دوں یا میں ایسے الفاظ ان کے بارے میں شروع کر دوں. یہ نہیں ہے. میں دیکھوں گا کہ ان کا جو رول ہے وہ کتنا اچھا ہے، تو اس میں اگر میری ذات کے حد تک کوئی بات ہو جاتی ہے تو مجھے وہ برداشت کرنی پڑے گی. ایک بڑے مقصد میں چھوٹے سی چیزوں پہ چھوٹی انائیں ختم کرنی پڑتی ہیں. لیکن بار بار اس طرح ہوتا گیا. کچھ ہماری پارٹی کے رہنماؤں پہ انہوں نے بار بار بات کی، میں نے کئی لوگوں کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں. ان کے تحفظات بھی تھے کہ یار وہ میرے بارے میں کرتے ہیں، تو میں نے کہا یار اگر وہ کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں. ان کو ہی میں نے سمجھایا کہ آپ برداشت کریں. تو چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی. لیکن مجھے پوری انشاءاللہ امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پارٹی میں موجود ہیں جس کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں، جن کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں. اگر ان میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے، میرے میں بھی ہوگی، آپ میں بھی ہوگی، ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے. تو انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں، پارٹی کے اندر انشاءاللہ حل کر لیں گے. مطلب واپسی کے دروازے بند ہیں، اس کے لیے یہ کھلے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ بالکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں کہ واپسی کے دروازے کسی کے بھی بند ہونے چاہیے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے کہ جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو، جنہوں نے پارٹی کے لیے برے وقت میں ساتھ دیا ہمارا. دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. ہاں، اصلاح والی بات جو ہے آپ کو پتہ ہے میرا تو ایک موٹو بھی ہے جو میں نے اپنا ریفارمز کا ایجنڈا بھی دیا ہے پختونخوا کا، اور اس کے اندر عنقریب آپ کو مل جائے گا. وہ امپلیمنٹ تو ہو گیا ہے پالیسی. اس میں بھی ہے کہ اصلاح یا سزا. تو اصلاح والی بات کا جو مارجن ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ سنت بھی ہے. تو اس میں اصلاح والی بات ہے. سزا والا جو چیپٹر ہے وہ بعد میں ہے، لیکن ہمیں ان کی اصلاح پہ توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں یا ہمارے دوست ہیں. سزا کی طرف ان کے لیے نہیں جانا چاہیے. خان صاحب کی حکومت تھی مروت کو نکالنے کی یا نہیں؟ یہ تو اچھا میں آپ کو ساتھ بتاؤں نا، سچی بات اگر بتاؤں، چونکہ مجھے تو میں کل رات کو فارغ ہوں 2:30 بجے میٹنگ سے، کل میرا وہ جلسے والی میٹنگ تھی، تو میں رات کو صبح سے لے کر رات 2:30 بجے تک مصروف تھا. اور میں نے واپس آیا وہاں سے تو کچھ اور بھی مصروفیات تھی میری، کچھ اور مہمان تھے، جلسے کی تیاری تھی، تو میں نے رات کو چیک ہی نہیں کیا اس چیز کو. اور آج میں صبح جب روانہ ہوا وہاں سے پشاور سے، تو میرا ایک پروگرام تھا وہاں پہ اور شکیئی کا ہم نے آج افتتاح کیا ایڈریس اس کا اکنامک زون کا. اور وہاں کے بعد جب چیمبر لگے ہوتے ہیں تو موبائل میں نے یوز نہیں کیا. تو جو آپ نے بات کی ہے کوئی نوٹیفیکیشن والی بات ہے تو نہ مجھے اسے پتا ہے نہ میں نے ڈسکس کی ہے. آپ کے منہ سے سنی ہے، میں نے اپنا موقع اس بتا دیا اس کے اوپر. پارا چنار کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور اس وقت کے کہ اوور آل امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو بینگ سی ایم کیا سیکورٹی انتظامات کیے گئے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ آئیں گے تو ان کی سیکورٹی کو کس طرح انشور کریں؟ پہلی بات تو ہے کہ پارا چنار کے جو معاملات سے شکر ہے وہ ابھی اس وقت سیز فائر ہو چکا ہے اور وہ اس میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ اتنا نہیں ہے. اس کے اندر تھوڑا سا وہ زمین کا ایک تنازع ہے 2 گروپوں کے اندر اور تقریباً اس میں وہ بھی جو رنگ دیا جا رہا ہے سیکٹیرین کو بھی غلط ہے. تو اس کے اوپر ابھی انشاءاللہ وہ ہم نے 2 کمیٹیاں بن گئی ہیں. معاملات انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں گے. باقی دیکھیں چیلنجز ہمیں ہیں، لیکن یہ چیلنجز ہمیں آئے ہیں جب ہماری حکومت کے بعد یہ جو قائم مقام حکومت بنی اور اس ٹائم میں جو سارا سسٹم جو ہے وہ پڑ گیا PTI کے پیچھے، تو ایک گنجائش ملی اور دہشت گردی دوبارہ پھیل گئی. لیکن خان صاحب نے اس طرح بولا، ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ وی ول فائٹ، ہم مقابلہ کریں گے، پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں، ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ امن ہماری ترجیح ہے، امن لائیں گے انشاءاللہ. قربانیاں پہلے بھی دی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی دیں گے
اور امن لائیں گے, اپنے صوبے میں امن لائیں گے, اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو خوشحالی بھی دیں گے اور امن بھی دیں گے. خان صاحب پہلے مذاکرات بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ شرائط پہلے لگ دیتے ہیں. آپ کو بھی انہوں نے ٹاسک دیا تھا مذاکرات کا, جو آپ کی کمیٹی بنی تھی, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیے ٹی او آر تو ضروری ہے نا. دیکھیں کوئی بھی بات اگر ہوگی, کسی کے درمیان بھی کوئی بات چیت اگر ہوگی, تو دیکھیں اس کے اندر ٹی او آر تو ہوں گے نا, کہ بات کس چیز پہ ہونی ہے, میرے کیا ریزرویشن ہیں, میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کے کہیں آپ میرے سامنے رکھیں گے, تو وہ تو ظاہری بات ہے, کوئی پوائنٹس ہوں گے تو انہیں پہ بات ہوگی. تو وہ سارے کلیئر ہیں, ہم نے بار بار بتایا, میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ٹی او آر پہ ہوگی, تحفظات پہ ہوگی, اور تحفظات پہ بات ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا. ہمارے بھی ہیں, کسی اور کے اگر ہم سے ہیں وہ اپنے کریں گے, ہم اپنے کریں گے انشاءاللہ. راستہ اللہ نے جب کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ اس وقت تک پوری ہوتی ہے. آپ نے جب یہ کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار, آپ کا کوئی رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح کا؟ دیکھیں میرے تو رابطے اسٹیبلشمنٹ سے ایسے ہی ہوتے ہیں نا, میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں, میری میٹنگز ہوتی ہیں, آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں, معاملات اس طرح کے ہیں, صوبے کے معاملات ہیں, تو اس کے اندر یہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی رہتی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے, کوئی ایسی چیز آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی. جناب صاحب اتنا کچھ ہو گیا, گرفتاریاں, مطلب سیٹیں بھی نہیں ملی, آپ نہیں چاہتا کہ آپ کہیں کسی پوائنٹ پہ بیٹھ کے کسی ٹیبل ٹاک ہو کے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ واقعہ سناتا ہوں. وہ ایسے تھا نا, تو ایک بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی, اس کو راضی کرنا ہے. اب مذاکرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں. اب اس وقت جو پارٹی ہے, پہلے تو آپ کو پتا ہے وہ پارٹی کون ہے. حکومت کہتی ہے ہم سے کرو, تم تو حکومت ہو ہی نہیں, ہمیں پتہ ہے تمہاری کتنی حیثیت ہے. جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, جو معاملات اس طرح ہوئے, جو مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہوتے معاملات یہاں تک پہنچے, تو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو ہماری بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہیں, ہم وہ رکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شہیدوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا میں اپنے قیدیوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنی جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرا لیڈر آج جیل میں ہے, اس کی بیوی جیل میں, اور ایسے کیسز میں جیل میں ہے جو کیس ہے ہی نہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا میں ان پہ بات نہیں کروں گا. ان کے بھی ہوں گے کوئی اس طرح کے تحفظات, وہ بھی کریں گے. تو جب ایسی بات ہوگی تو دونوں سائڈ سے بیٹھ کے ہوگی. ہماری یہ چیزیں بھی ہیں, ہم یہ رکھیں گے, ان پہ بات ہوگی, ان کی باتوں میں بھی ساتھ بسم اللہ ہم کرنے کو تیار ہیں. تو جب ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے. امید نہ امیدی تو اللہ معاف کرے, گناہ ہے, کفر ہے, کیا کر رہے ہو. امید یہ بھی کیسے ہمیشہ بریک تھرو ہے, انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. دیکھیے گرینڈ الائنس جو ہے نا, وہ جو ایک اسد قیادر صاحب اس میں کام کر رہے ہیں, تو اس میں گرینڈ الائنس میں کچھ پارٹیاں تو ہے ہی نہیں, تو باقی پارٹیاں ان سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے, آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. تو اسد قیادر صاحب سے معاملے میں پوچھ رہے ہیں, میں تو بھائی صاف بات ہے, میں تو ہوں پی ٹی آئی, میرا لیڈر ہے عمران خان, میں آپ کو وزیر اعلیٰ ہوتے بھی میں ایسی کمیٹیوں میں نہیں ہوں, آپ جانتے ہیں نا, کیونکہ میری عادت ہی نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی جو کھیلتے ہیں, میری عادت نہیں ہے. میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں, اور میں ویسے بھی نیزہ بازی کا سوار ہوں, پولو کا بھی نہیں ہوں. ہمارا گھوڑا سیدھا بگانا پڑتا ہے, پولو والا تو کھینچو نا ادھر کرو تو پھر ادھر کرو, ہم سیدھے والے ہیں. میں سیدھا آدمی ہوں, اس لیے میں میٹنگ میں جاتا ہی نہیں ہوں. وہ تو کیا صاحب آپ کو بریف کر دیں گے اس پہ. تھینک یو جی. بتا بھرپور شرکت کرنی ہے, جب تک جی کی آزادی نہیں ملے گی ڈٹے رہنا ہے. میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں, اگر خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت پہ نعرے کون لگا رہی تھی؟ اندھیری عباس. وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ پی ٹی آئی چھوڑ دی. اسی طرح اگر یاسمین راشد وہاں تک گئی ہے باہر اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا, وہ آج تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہے. تو اسی طرح مراد راف, جس کا انہوں نے کہا 3 دن کمپین چلائی, اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسمین راشد یا حماد اظہر یا ہمارے چودھری اعجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جی انہوں نے کالیں کی ہیں. مراد راف میں 3 دن کمپین چلی کہ جی 1800 کالوں کا ریکارڈ آیا ہے, یہ انوالو تھا. اس نے 3 دن بعد کانفرنس کر دی, وہ آرام سے ٹی وی پہ ٹاک شو کر رہا ہے, اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں. تو یہ چیزیں, کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے. یہ پرسیپشن جو بنایا گیا, جو ڈالا گیا, اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا موازنہ کریں اور کون فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے. میری اگر ہے بالکل میں ماننے کو تیار ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو ہم زبردست اسلام آباد میں جلسہ کریں گے, تو آپ کو لگ نہیں رہا دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے کسی انتشار کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے, یا کوئی انتشار کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیں ہمارا لیڈر ہے عمران خان, ہم اسی فیصلے ہی پابند ہیں.
اور عمران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، وکلاء کی بھی ہوتی ہے، پارٹی کے رہنماؤں کی بھی ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے اجازت کی، تو اس دفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی، انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہی ثابت ہوا نا، ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد اگر یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے۔ ہمیں ریئیکشن بھی آیا، ہمارے پہ تنقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کر کے اناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ۔ اب اس لیے ہم نے جلسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر۔ لیکن میں واضح کرتا ہوں، عدالتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیے گئے دھاندلی کے ذریعے اور بٹھا دیے گئے، پھر آپ بیچ میں آپ بھی نہ آنا۔ یہ جو جعلی پرچے کاٹ دیتے ہیں نا، ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دو کہ اس طرح پرچے نہیں کاٹ سکتے، ہمیں ان کو ذرا چھوڑ دیں۔ اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس جلسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا، اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکاوٹیں انہوں نے ڈالی ہیں، ہم پہنچے ہیں وہاں پر، لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا لیڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہو، یہ ثابت کاری ہے چیز کہ ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے، عوام بھی ہے، جذبہ بھی ہے، پوٹینشل بھی ہے، اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں، پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔ اور میں نے پہلے بھی رانا صلی اللہ کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ رانا صلی اللہ اس روڈ سے آؤں گا اور اس روڈ سے آ کے دکھاؤں گا۔ تو 4 جگہوں میں ڈکے مارے تھے، اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے، اور وہ حال کر کے میں جو ڈی چوک پہنچ بھی گیا تھا تو اس پر رانا صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے اس ملک کے اندر، اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہوئے، تو انشاءاللہ پھر جب اناؤنس ہوگا تو پھر سب کے سامنے آ جائے گا۔ نقور صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے دیرینہ ساتھی ہے شیر عبد المروت، ان کے حوالے سے کل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دی، آپ کے ساتھ بھی رہے، تو ایک آپ کا پارٹی کے رہنما کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط نوٹیفیکیشن ہوا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ درست ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں یہی کہوں گا شیر عبد المروت کے حوالے سے کہ شیر عبد المروت کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے اور ابھی بھی تعلق ہے میرا اور رابطہ بھی ہے میرا۔ شیر عبد المروت کو بار بار جو نوٹسز دیے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے احکامات کے اوپر ہی دیے گئے۔ ہماری پارٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی احکامات خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹس دیا جاتا ہے یا شوکات دیا جاتا ہے۔ وہ شیر عبد المروت سے میں نے آن اینڈ آف کئی دفعہ یہ بولا کہ یار یہ ہماری پارٹی ہے، آپ نئے اس میں آئے ہو، ہماری پارٹی میں ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں، پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں بعض بات تنقید بھی ہو جاتی ہے، ہمارا سوشل میڈیا ہمارے بھی تنقید کر لیتا ہے، میرے بھی کئی دفعہ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسون کرنا شروع کر دوں یا میں پیرل کے خلاف کمپین شروع کر دوں یا میں ایسے الفاظ ان کے بارے میں شروع کر دوں، یہ نہیں ہے۔ میں دیکھوں گا کہ ان کا جو رول ہے وہ کتنا اچھا ہے، تو اس میں اگر میری ذات کے حد تک کوئی بات ہو جاتی ہے تو مجھے وہ برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک بڑے مقصد میں چھوٹے سی چیزوں پہ چھوٹی عنایاں ختم کرنی پڑتی ہیں، لیکن بار بار اس طرح ہوتا گیا۔ کچھ ہماری پارٹی کے رہنماؤں پہ انہوں نے بار بار بات کی، میں نے کئی دفعہ ان کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں۔ ان کے تحفظات بھی تھے کہ یار وہ میرے بارے میں کرتے ہیں، تو میں نے کہا یار اگر وہ کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں، ان کو ہی میں نے سمجھایا کہ آپ برداشت کریں۔ تو چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی، لیکن مجھے پوری انشاءاللہ امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پارٹی میں موجود ہیں، جس کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں، جن کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، اگر ان میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے، میرے میں بھی ہوگی، آپ میں بھی ہوگی، ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے، تو انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں، پارٹی کے اندر انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ مطلب واپسی کے دروازے بند ہیں، اس کے لیے یہ کھلے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ بالکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں کہ واپسی کے دروازے کسی کے بھی بند ہونے چاہیے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے کہ جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو، جنہوں نے پارٹی کے لیے برے وقت میں ساتھ دیا، ہمارا دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، اصلاح والی بات جو ہے آپ کو پتہ ہے میرا تو ایک موٹو بھی ہے جو میں نے اپنا ریفارمز کا ایجنڈا بھی دیا ہے پختونخوا کا، اور اس کے اندر عنقریب آپ کو مل جائے گا، وہ امپلیمنٹ تو ہو گیا ہے پالیسی، اس میں بھی ہے کہ اصلاح یا سزا۔ تو اصلاح والی بات کا جو مارجن ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ سنت بھی ہے، تو اس میں اصلاح والی بات ہے، سزا والا جو چیپٹر ہے وہ بعد میں ہے، لیکن ہمیں ان کی اصلاح پہ توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں یا ہمارے دوست ہیں، سزا کی طرف ان کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ خان صاحب کی اپروول تھی مروت کو نکالنے کی یا نہیں؟ یہ تو اچھا میں آپ کو ساتھ بتاؤں نا، سچی بات اگر بتاؤں، کیونکہ مجھے تو میں کل رات کو فارغ ہوں 2:30 بجے میٹنگ سے، کل میرا وہ جلسے والی میٹنگ تھی، تو میں رات کو صبح سے لے کر رات 2:30 بجے تک مصروف تھا، اور میں نے واپس آیا وہاں سے تو کچھ اور بھی مصروفیات تھی میری، کچھ اور مہمان تھے، جلسے کی تیاری تھی، تو میں نے رات کو چیک ہی نہیں کیا اس چیز کو، اور آج میں صبح جب روانہ ہوا وہاں سے پشاور سے، تو میرا ایک پروگرام تھا وہاں پہ، اور شکیئی کا ہم نے آج افتتاح کیا اس کا اکامک زون کا، اور وہاں کے بعد پہلے چیمبر لگے ہوتے ہیں تو موبائل میں نے یوز نہیں کیا، تو جو آپ نے بات کی ہے یہ کوئی نوٹیفیکیشن والی بات ہے تو نہ مجھے اس کا پتہ ہے نہ میں نے ڈسکس کی ہے،
آپ کے منہ سے سنی ہے, میں نے اپنا موقع اس بتا دیا اس کے اوپر. بتائیے گا پارا چنار کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور اس وقت کے کی اوورآل امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو بینگ سی ایم کیا سیکورٹی انتظامات کیے گئے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ آئیں گے تو ان کی سیکورٹی کو کس طرح انشور کریں؟ پہلی بات تو ہے کہ پڑا چنار کے جو معاملات سے شکر ہے وہ ابھی اس وقت سیز فائر ہو چکا ہے اور وہ اس میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ اتنا نہیں ہے. اس کے اندر تھوڑا سا وہ زمین کا ایک تنازع ہے دو گروپوں کے اندر اور تقریباً اس میں وہ بھی جو رنگ دیا جا رہا ہے سیکٹیرین کو بھی غلط ہے. تو اس کے اوپر ابھی انشاءاللہ وہ ہم نے 2 کمیٹیاں بن گئی ہیں, معاملات انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں گے. باقی دیکھیں چیلنجز ہمیں ہیں, لیکن یہ چیلنجز ہمیں آئے ہیں جب ہماری حکومت کے بعد یہ جو قائم مقام حکومت بنی اور اس ٹائم میں جو سارا سسٹم جو ہے وہ پڑ گیا پی ٹی آئی کے پیچھے, تو ایک گنجائش ملی اور دہشت گردی دوبارہ پھیل گئی. لیکن خان صاحب نے اس طرح بولا, ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ وی ول فائٹ, ہم مقابلہ کریں گے, پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں, ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ امن ہماری ترجیح ہے, امن لائیں گے انشاءاللہ. قربانیاں پہلے بھی دی ہیں, انشاءاللہ آگے بھی دیں گے اور امن لائیں گے, اپنے صوبے میں امن لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو خوشحالی بھی دیں گے اور امن بھی دیں گے. خان صاحب پہلے مذاکرات بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ شرائط پہلے لگ دیتے ہیں. آپ کو بھی انہوں نے ٹاسک دیا تھا مذاکرات کا جو آپ کی کمیٹی بنی تھی, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں ٹی او آر تو ضروری ہے نا. دیکھیں کوئی بھی بات اگر ہوگی, کسی کے درمیان بھی کوئی بات چیت اگر ہوگی تو دیکھیں اس کے اندر ٹی او آر تو ہوں گے نا کہ بات کس چیز پہ ہونی ہے. میرے کیا ریزرویشن ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کے کہیں آپ میرے سامنے رکھیں گے, تو وہ تو ظاہری بات ہے کوئی پوائنٹس ہوں گے تو انہیں پہ بات ہوگی, تو وہ سارے کلیئر ہیں. ہم نے بار بار بتایا, میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ٹی او آر پہ ہوگی, تحفظات پہ ہوگی, اور تحفظات پہ بات ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا. ہمارے بھی ہیں, کسی اور کے اگر ہم سے ہیں وہ اپنے کریں گے, ہم اپنے کریں گے انشاءاللہ. راستہ اللہ نے جب کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ اس وقت تک پوری ہوتی ہے. آپ نے جب یہ کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار, آپ کا کوئی رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح کا؟ دیکھیں میرے تو رابطے اسٹیبلشمنٹ سے ایسے ہی ہوتے ہیں نا, میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں, میری میٹنگز ہوتی ہیں, آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں, معاملات اس طرح کے ہیں, صوبے کے معاملات ہیں, تو اس کے اندر یہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی رہتی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے, کوئی ایسی چیز آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی. جناب صاحب اتنا کچھ ہو گیا, گرفتاریاں مطلب سیٹیں بھی نہیں ملی, آپ نہیں چاہتا کہ آپ کہیں کسی پوائنٹ پہ بیٹھ کے کسی ٹیبل ٹاک ہو کے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ واقعہ سناتا ہوں. وہ ایسے تھا نا, تو ایک بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی, اس کو راضی کرنا ہے. اب مذاکرات ہوتے ہیں 2 پارٹیوں میں. اب اس وقت جو پارٹی ہے, پہلے تو آپ کو پتا ہے وہ پارٹی کون ہے. حکومت کہتی ہے ہم سے کرو, تم تو حکومت ہو ہی نہیں, ہمیں پتہ ہے تمہاری کتنی حیثیت ہے. جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, جو معاملات اس طرح ہوئے, جو مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہوتے معاملات یہاں تک پہنچے, تو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو ہماری بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہیں, ہم وہ رکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شہیدوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا میں اپنے قیدیوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنی جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرا لیڈر آج جیل میں ہے, اس کی بیوی جیل میں, اور ایسے کیسز میں جیل میں ہے جو کیس ہے ہی نہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا میں ان پہ بات نہیں کروں گا. ان کے بھی ہوں گے کوئی اس طرح کے تحفظات, وہ بھی کریں گے. تو جب ایسی بات ہوگی تو دونوں سائڈ سے بیٹھ کے ہوگی, ہماری یہ چیزیں بھی ہیں, ہم یہ رکھیں گے, ان پہ بات ہوگی, ان کی باتوں میں بھی ساتھ بسم اللہ ہم کرنے کو تیار ہیں. تو جب ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے. امید نہ امیدی تو اللہ معاف کرے, گناہ ہے, کفر ہے, کیا کر رہے ہو. امید یہ بھی کیسے ہمیشہ بریک تھرو ہوا ہے, انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. دیکھیے گرینڈ الائنس جو ہے نا, وہ جو ایک اسد قیادر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں گرینڈ الائنس میں کچھ پارٹیاں تو ہیں ہی نہیں, تو باقی پارٹیاں ان سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے, آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. تو اسد قیادر صاحب سے معاملے میں پوچھ لیں, میں تو بھائی صاف بات ہے, میں تو ہوں پی ٹی آئی, میرا لیڈر ہے عمران خان, میں آپ کو وزیر اعلیٰ ہوتے بھی میں ایسی کمیٹیوں میں نہیں ہوں, آپ جانتے ہیں نا, کیونکہ میری عادت ہی نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی جو کھیلتے ہیں, میری عادت نہیں ہے. میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں, اور میں ویسے بھی نیزہ کا سوار ہوں, پولو کا بھی نہیں ہوں. ہمارا گھوڑا سیدھا بگانا پڑتا ہے, پولو والا تو کھینچو نا ادھر کرو تو پھر ادھر کرو, ہم سیدھے والے ہیں. میں سیدھا آدمی ہوں, اس لیے میں میٹنگ میں جاتا ہی نہیں ہوں. وہ تو کیا صاحب آپ کو بریف کر دیں گے اس پہ. تھینک یو.